فرمایا امام باقر فرماتے ہیں اصلح لی فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما، کیونکہ تمام تر نفسوں میں سے برترین نفس نفس انسان ہے۔ کسی سے پوچھو شیر سب سے درندہ ترین حیوان ہے، کہ سب سے بدترین نفس انسان کا نفس ہے، حیوان کا بھی نہیں۔ کیوں؟ شیر درندہ صفت ہے، لیکن ایک بوڑھے شیر کو بٹھاؤ اور کیلکولیٹ کرو کہ جناب شیر صاحب آپ نے پوری زندگی میں کتنے ہرن کھائے، کتنوں کو مارا، تو اگر 80 سال کا بوڑھا شیر ہوگا شاید بول دے بھائی 600-700 میں نے ہرن کھا لیے ہوں گے، پوری زندگی میں شکار کر دیا ہوگا۔ لیکن ایک نفس کے بگڑے ہوئے انسان سے پوچھو تو نے کتنے لوگ مارے ہیں، تو کہے گا میرے ایک ایٹم بم نے 60,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ایک بد کردار نفس نتنیاہو نے more than 40,000 لوگوں کو فلسطین میں مار دیا، 25,000 کے قریب لوگوں کو یمن میں مار دیا۔ کہا یہ اس شیر سے زیادہ درندہ ہے، کیونکہ وہ مارتا ہے ضرورت کی وجہ سے، بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، اور شیر کا پیٹ بھر جائے ہرن گھومتے رہیں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن یہ انسان ہے جب بگڑتا ہے تو یہ قاتل حسین بنتا ہے، جب بگڑتا ہے تو 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارتا ہے، جب بگڑتا ہے تو اپنے ہی امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھنا شروع ہو جاتا ہے، جب بگڑتا ہے تو کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹتا ہے، جب بگڑتا ہے تو اپنے اماموں کو زہر دیتا ہے، جو لوگ اس کی ہدایت کے لیے آئے اسی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اے خدا اصلح لی نفسی، میرے نفس کی اصلاح فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس مجھے اپنے امام کا دشمن بنا دے۔ پھر فرمایا رب اصلح لی ذریتی، اے خدا صرف میرا نفس نہیں میری نسل کی بھی اصلاح فرما۔ آج کتنے شیعہ ہیں جو مغربی ممالک میں چلے گئے ہیں، اگر 100 لوگ گئے ہیں تو میری تحقیق کے مطابق 60% کی نسلیں بگڑ چکی ہیں۔ اگر شیعہ بھی رہے ہیں وہ ذوق، وہ شوق، وہ حیا، وہ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اللہم اصلح لی ذریتی، اے خدا میری ذریت کو بچا۔ کیوں؟ فإنہم عضدی، کیونکہ میری ذریت میرا بازو ہے، میری اولاد میرا بازو ہے، میری نسل میرا بازو ہے۔ اگر مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، بیٹا شرابی ہو، بیٹی فاسق ہو، تو گویا تمہارے بازو شل ہیں۔ ایسے بدن کا کیا فائدہ جس کے بازو کام نہ کریں؟ ایسے گھر کا کیا فائدہ جس کے اندر نسلیں بیکار ہو جائیں؟ ایسے خاندان کا کیا فائدہ جس کے اندر نسلیں بد کردار ہو جائیں؟ کہ نہیں خدایا دعا کر، 5واں فرماتے دعا کر اصلح لی ذریتی۔ کیوں؟ خدا یہ میرے بازو ہیں۔ امام حسین کے اوپر بڑے مصائب آئے لیکن فخر کر رہے ہیں علی اکبر پہ، فخر کر رہے ہیں عباس علمدار پہ، ایسے بازو بنائے۔ پھر فرمایا اللہم اصلح لی اہلی، صرف میری نسل نہیں میرے خاندان کے جتنے افراد ہیں خدایا ان کی صلاح فرما۔ کیوں؟ انہم لحمی و دمی، کیونکہ یہ میرے گوشت کے مانند ہیں، یہ میرے گوشت اور خون کے مانند ہیں۔ فرمایا صرف اس کے لیے، مولا فرماتے پھر اپنے لیے کی، اپنی دنیا کے لیے کی، اپنی آخرت کے لیے کی۔ اب کہو اللہم اصلح جماعت من المسلمین، اے خدا یہ جو میرے مومنین بھائی ہیں ان کی بھی اصلاح فرما۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اصلاح میرے فائدے میں ہے۔ کسی مجلس میں گئے، کہا مولانا ذرا چوری پہ پڑھیں، میں نے کہا کیوں؟ کہا اتنے موبائل نکل گئے ہیں۔ تو اب اگر موبائل نکلے گا تو مطلب اس بندے خدا کی اصلاح نہیں ہے نا، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہوگا۔ کہ یہ راتیں اصلاح کی راتیں ہیں۔ امام حسین کے پاس ایک جوان آیا، یا ابن رسول اللہ، جی جوان، کہ فرزند رسول گناہ کرنا نہیں چاہتا، کیا کروں؟ عادت ہے۔ امام فرماتے ہیں 2 کام کر، اس کے بعد جتنی دل ہے جا کے گناہ کر، مرضی ہے تیری۔ اگر یہ 2 کام کر دے، کہ مولا کون سے 2 کام؟ گویا امام حسین سمجھے کوئی پرمیشن دے رہے ہیں۔ مولا پہلا کام ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ کی آنکھ تجھے نہ دیکھے، تو وہ کوئی جگہ ڈھونڈ لے جا کے گناہ کر لے۔ دوسرا فرمایا اس کا کھاتا ہے، اس کا کھانا چھوڑ دے۔ کہ مولا یہ دونوں امپاسبل ہیں، کہ پھر گناہ چھوڑ دے۔ کہ مولا گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ تو بتائیے۔ 4 چیزیں جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز معصوم فرماتے ہیں تشخیص، انگلش میں بولتے ہیں ڈائگنوز۔ مومن
اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، تربیت نفس کرنا ہے، تو پہلے ڈھونڈ کے تیرے اندر بیماری کیا ہے۔ جو ڈاکٹر بیماری کی تشخیص نہیں کرتا وہ مریض کو دوائی غلط دیتا ہے، الٹا مار دیتا ہے۔ تبھی کا بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو مرض کو سمجھ جائے۔ آج جب ڈاکٹر کو کچھ نہیں سمجھ آتا، کہتا آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ نیند کی گولی ہے، جا کے کھا لیں، مسائل سارے کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ تشخیص مرض، بیماری کی تشخیص۔ آپ نے حیدرآباد جانا ہے، آپ کو راستے کا پتہ نہیں، غلط راستے پہ چلے گئے، دنیا کی بہترین گاڑی بھی ہوگی، جتنی سپیڈ مارو گے اتنا ہدف سے کیا ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ آج بعض عزاداروں کو، بعض ممبریوں کو ہدف امام حسین کا پتہ نہیں، کام تو کر رہے ہوتے ہیں پر ہدف سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں، دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ عزا امام میں آؤ، پہلے پوچھو مولا کا ہدف کیا تھا، اتنا خرچے کا ہدف کیا ہے، مقصد حسین کیا تھا، ہدف پہچانو۔ محنت کرو گے، زور لگاؤ گے، اپنے بدن سے خون نکالو گے اور کہو گے جناب نماز پڑھو، مولانا کپڑے نجس سے نماز کیسے پڑھوں۔ ہدف امام حسین کو بھول کے اگر کوئی کام کرو گے تو اس کام کی نہ جزا ملنے والی ہے، بلکہ شاید امام حسین الٹا تمہیں سزا دے کہ تم نے واجب کو چھوڑ دیا۔ اگر انسان ہدف بھول جائے، ہدف کا پتہ ہو کہ عزا امام حسین کا مقصد کیا ہے، بھئی یہ میں نہیں بتا رہا، کلام ابا عبداللہ الحسین ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا، حرموا حلال اللہ، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، حدود خدا کو انہوں نے پامال کر دیا، فسق و فجور میں پڑ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ کلام ابا عبداللہ۔ 4 خطبے پڑھو امام حسین کے، جب کربلا جا رہے تھے کیا کہہ کر جا رہے تھے؟ موت میرے لیے زینت ہے، ہماری رضا پہ خدا راضی ہے، اس راستے بلا آئے گی تو صبر کریں گے، یہ راستہ، اس راستے پہ میرا ساتھ وہی دے سکتا ہے جو اپنی جان اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے حسین کے ساتھ چلے۔ یہ کیا ہے؟ ہدف امام حسین ہے۔ اب بندہ عزا کرے پر ہدف سے دور ہو جائے تو محنت جتنی کرے گا اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تشخیص مرض، ڈائگنوز کر تیرے اندر بیماری کون سی۔ مشکل ترین کام ڈائگنوز، اور ڈائگنوز کے بعد مشکل ترین کام دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں عزم و ارادہ۔ دعائے کمیل پڑھو، وشدد علی العزیمت جوانحی، اے خدا میرے اعضاء کو اتنی طاقت دے، عزم دے، ارادہ دے کہ یہ تیرے حکم کے پابند رہیں اور کبھی تیرے مخالفت میں آگے نہ بڑھیں۔ امام کے پاس شخص آیا، امام نے فرمایا میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ تمہارے اندر تکبر ہے۔ چھٹے امام، مولا لوگ شکایت کرنے کہاں کہنے تمہارے اندر غرور ہے۔ مولا کیا کروں غرور کو؟ اب ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ مولا فرماتے اس کی ڈائگنوز کا علاج یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر تواضع پیدا کر، جھکنا۔ ٹھیک ہے مولا۔ اپنے علاقے کا امیر ترین بندہ، باغوں کا مالک، اپنے غلام کو کہا جا ایک تشت لے کر آ، بڑی پلیٹ لے کر آیا کہ اس کے اوپر کھجوریں ڈال کے لا۔ مسجد کے باہر گیا، تشت کو اپنے سر پہ رکھا اور کھجوریں بیچنے لگا۔ بیٹا آیا، بابا کیا کر رہے ہو؟ رشتہ دار آئے، کیا کر رہے ہو؟ بھائی آئے، چچا آئے، کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں تو کھجوریں بیچوں گا۔ کہ اتنا مالدار، باغوں کا مالک، غلاموں کا مالک، یہاں تک اس کے رشتہ داروں نے کہا تم نے ہم سب کو ذلیل کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے چھٹے امام نے کہا کہ اپنے وجود میں تکبر کو ختم کر کے تواضع پیدا کر۔ تو اپنے اس تکبر کے بت کو توڑ رہا ہوں اور امام کی تسلیم میں آیا ہوں۔ فرمایا تشخیص، اس کے بعد عزم و ارادہ، تیسری چیز فرمایا دعا۔ یہ آج کی رات دعا کی رات ہے، دعا مانگ، اے خدا میں نے تشخیص بھی دی ہے، ارادہ بھی کیا ہے، اب دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ کل بھی کہا دعا شمر بھی مانگ رہا تھا پر ہدایت نہیں ملی، دعا حر نے مانگی، حر کو ہدایت ملی۔ چوتھی چیز ہے عمل اور تکرار عمل۔ اگر پتہ چل گیا کہ یہ تشخیص ہے، دعا بھی کر لیے، اب اس راستے پہ چلو۔ ابو بصیر چھٹے امام کے شاگرد، ان کا ایک دوست تھا شرابی، زانی، فاسق، فاجر، حرام کی کمائی میں لت، لیکن چاہنے والا تھا، چھٹے امام سے پیار بھی کرتا تھا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے اس کو بڑا سمجھایا، نہ کر،
کہنے لگا اب زندگی گناہ میں گزر گئی، اب چھوڑوں گا پتہ نہیں اللہ جنت میں بھیجے بھی کہ نہیں بھیجے، تو یہ 4 چیزیں کر کے ہی مروں تو اچھا ہے۔ اور وزیر کہتا ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا سمجھانے کا۔ ایک دن میں نے کہا میں جا رہا ہوں امام جعفر صادق کی خدمت میں، صلوات اللہ کی شان پر، تو اگر کچھ ہو تو مولا کو کہوں تمہارے لیے کوئی علاج بتائیں، ان چیزوں سے نکلو، کہ اگر تمہارے مولا نے کوئی راستہ دکھایا تو میرا تم سے وعدہ ہے میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وزیر کہتے ہیں چھٹے امام کی خدمت کی، میں نے کہا مولا دوست بڑا اچھا ہے لیکن بیماریوں میں ہے، ناچ گانوں میں، ان چیزوں میں، موسیقی میں، بے حیائی میں۔ امام نے کہا اس نے کیا کہا؟ اگر آپ اسے کوئی راستہ بتائیں وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ امام نے فرمایا اسے جا کر کہو کہ میں جعفر صادق اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، فرزند رسول ہیں، میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جائے گا، شرط یہ جتنا حرام کا کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے، گناہ کو چھوڑ دے، بدکاری کو چھوڑ دے، ہاں ہم لکھ کے دیتے ہیں پریشان ہو جنت میں جائے گا۔ اب وزیر کہتا واپس آیا، اس شخص سے ملا، میں نے کہا تمہارے خوشخبری ہے؟ کہ کیا؟ کہ فرزند رسول نے تمہاری جنت کی ضمانت دی ہے، اسے یقینی نہ آئے۔ کہ جنت تو سلمان کو ملی، جنت تو اثار حسین کو ضمانت، مجھے جنت کی ضمانت لکھ کے دیں گے؟ کہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے تمہاری اور پکا جنتی ہو۔ شرط یہ ہے یہ حرام برام برائیاں کیا کر دو چھوڑ، عزم چاہیے نا، ارادہ چاہیے۔ ڈائگنوز ہو گیا اس کی بیماری، معصوم نے دعا بھی کر دی کہ اب تو عمل کر۔ ابو بصیر کہتے ہیں کئی مہینے گزر گئے، خبر ملی کہ میرے اس دوست کے حالات بڑے برے ہو گئے ہیں، امیر آدمی، غلام رکھنے والا، کنیزیں رکھنے والا کا حالات بگڑ گئے ہیں۔ اور بصیر کہتا ہے میں جلدی کیا کوئی ضرورت ورت ہو اس بندے خدا کو دے دوں۔ دروازے پہ دستک دی، اس نے تھوڑا دروازہ کھولا، اندر آنے دے، بصیر ابھی نہیں، کچھ گھنٹے گزرے پھر آؤ۔ کہ کیوں؟ کہ میرے بدن پہ لباس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اور بصیر تمہارے مولا نے کہا تھا جتنا حرام کا ہے دے دے، میں نے سب دیا، سارے کپڑے دے دیے، ایک کرتا ہے جو حلال کا ہے، وہ پہنتا ہوں، میلا ہوتا ہے، دھوتا ہوں، انتظار کرتا ہوں جب سوکھ جائے پھر پہنوں، 2-3 گھنٹے کے بعد آنا تاکہ وہ لباس پہنوں۔ اور بصیر کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے، دوڑا دوڑا گیا، گھر سے چند کپڑے لیے اور اس مومن اور بندے خدا کو دیے، کہ کچھ مہینے کے بعد بیمار ہوا اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ پھر میں امام جعفر صادق سے ملنے گیا، جب ملا تو مولا میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور مجھے سیدھے سے لگا کر کہا ابو بصیر جو ہم نے تیرے دوست سے وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ پورا کر دیا، اس کی شفاعت کر دی اور وہ جنت کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ روانہ ہو گیا۔ جوان ہے رسول خدا کہ یا رسول اللہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اے خدا اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے قلب کو طاقت عطا فرما، اس کے اندر عزم و ارادے کو پیدا فرما، ہر بنا ارادے کی وجہ سے۔ یہاں وہی ٹکتا ہے جس کا ارادہ مضبوط ہو، اس راہ میں وہی چل سکتا ہے تو مضبوط الارادہ ہے۔ پتا چلا یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ راہ غلط ہے، اسی وقت چھوڑ دو۔ ہاں ارادہ کرنے میں محنت ہے لیکن کرنے کے بعد زحمت نہیں ہے، پھر انسان کی اللہ مدد کرتا ہے، پھر وہ حق کے راستے پہ چلتا ہے۔ ہر بنا عزیز اپنے ارادے کی وجہ